آج ہمیں یہ موقع ملا اور میں سمجھا بہت ہی ضروری تھا کہ ہم تھوڑا سا انٹریکشن اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کا تنظیم، میرے کراچی کا جو آپ میرے فوج ہو، تھوڑا سا انٹریکشن بھی ہمارا ہو اور ایک ڈائریکشن آپ کو ملے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو رول ہے آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ترقی کے لیے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے وہ بہت ہی اہم ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا اب یہ مشن ہے، اب ہمارا یہ مشن ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک ہم نے اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس نالائق، نااہل، ناکام حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دینا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کر کے شکست دلوانا ہے. اب پورے پاکستان بچہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. اور جو بھی پاکستان کے عوام کے مسائل ہے، اگر ان کا حل ہے یا ان کا حل نکالا جا سکتا ہے تو قائد عوام کا، بی بی شہید کا پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. پاکستان کے عوام یہ مان چکے ہیں کہ اگر کوئی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکتا ہے، اگر کوئی جماعت ہے جو عمران کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس دور میں جو بدترین دھاندلی ہو رہا ہے، جو میڈیا پروپیگنڈا کے سوا کچھ اور چلاتے نہیں ہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پہ فخر کرتا ہوں. کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، جد و جہد کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو الحمدللہ پھر سے ہمیں وہ سیاسی سپیس اور موقع مل رہا ہے کہ ہم قائد عوام کا نظریہ کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو آگے لے کے چل سکے. اور یہ جو پیپلز پارٹی کے لیے فتح کا تسلسل شروع ہو چکا ہے، جہاں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ میدان میں اتر پاتا ہے تو پاکستان کے عوام نے ہمیں اچھا رسپانس دیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی اسٹریٹجی وہ واحد جمہوری پارلیمانی سیاسی اسٹریٹجی ہے جو اب تک کامیاب ثابت ہوا ہے. چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی فیصلہ تھا کہ بائی الیکشن سے ہم نے بھاگنا نہیں ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو ان سارے کے سارے بائی الیکشنز میں شکر الحمدللہ پیپلز پارٹی جیتی، اپوزیشن جیتی اور عمران کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے اس سوچ کو رد کیا تھا، وہ سوچ جو سجیسٹ کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان کا الیکشنز ہو تو وہاں بھی مقابلہ نہ کرے، کشمیر کے الیکشنز ہو تو وہاں تو روایت ہے کہ حکومتی جماعت اقتدار حاصل کرتی ہے. مگر ان سارے سرکمسٹانسز کے باوجود پاکستان کے پہاڑوں میں، ہر پہاڑ میں ابھی گھوم کے آیا ہوں، گلگت بلتستان کا، گلگت کا، اسکردو کا، کشمیر کے تینوں ڈویژنز کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان پہاڑوں میں جد و جہد کر رہے ہیں اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نظریہ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور جس طریقے سے، جس تشدد سے، جس طریقے سے کھلے عام دھاندلی ہو رہا تھا کشمیر کے الیکشنز میں، وہ آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان کا وزیر آ کر پیسہ بانٹ رہا تھا، فائرنگ کر رہا تھا، آپ کے کینڈیڈیٹس پہ قاتلانہ حملے ہوئے، تھپے دلوائے گئے. مگر یہ سب کچھ کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ اپوزیشن کی صورت میں سامنے آئی ہے. ہم کشمیر میں ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور یہاں کراچی میں جیسے آپ نے یوسف بلوچ صاحب کا بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، جیسے آپ نے مندخیل صاحب کے بائی الیکشن میں
پی ٹی آئی کو اور دوسروں کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، اب آپ نے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے سامنے لوکل باڈی کے الیکشنز ہیں، کسی بھی وقت جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا تنظیم کو اب سے اپنا تیاری شروع کرنا چاہیے۔ اب سے آپ کو اپنا تیاری شروع کرنا چاہیے۔ ہم نے کراچی میں جو محنت سے حکومت کر رہی ہے، جو آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم وسائل تو ہے، آپ کو نہ این ایف سی دیا جاتا ہے، نہ آپ کا حق دیا جاتا ہے، اوپر سے آپ جدوجہد لڑ رہے ہو تو نیچے سے یہ ایم کیو ایم والے بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دونوں وفاق کا بھی مقابلہ کیا، ان بدماشوں کا بھی مقابلہ کیا، اور اب کراچی کے عوام جان چکے ہیں کہ اگر ہم نے کراچی کو بگانا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کو بگانا ہے، ہم نے دہشت گردوں کا جماعت کو بگانا ہے، تو اگر ہم نے ان سب کو بگانا ہے تو ہمارا کراچی کو بچانے کے لیے ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو اب ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، اپنے وہ فوٹنگ پہ آپس کے اختلافات بھولنے پڑیں گے۔ میں ایک دوسرے کے بارے میں جو شکایتیں ہوتے ہیں، جو لیگ پولنگ ہوتے ہیں، 6-8 مہینے کے لیے یہ سارا سلسلہ کو ختم کرے۔ میں اس قسم کا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم نے بڑے قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارا آپس میں جو اختلافات ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، مل کے ایک ہو کے، جیسے آپ سب نے یہ ویسٹ کماری کی بائی الیکشن میں کیا تھا، ویسے ہی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جہاں تک انتظامی کام ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آیا ہے، مگر اس پہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہونا چاہیے، جو پولیٹیکل مانیٹرنگ ہونا چاہیے، جو چیکس اینڈ بیلنسز ہونا چاہیے، وہ شاید نہیں ہے۔ میں نے چیف منسٹر صاحب کو اسپیشل ٹاسک دیا ہے کہ obviously پورا کراچی کے لیے بھی ایک ایسا حل نکالے جہاں ہم سیاسی انداز میں اب پورا چیک اینڈ بیلنس رکھ کے کراچی کے عوام کا مسائل کروا سکے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا نمائندہ چنا جائے، سیاسی نمائندہ چنا جائے جو پولیٹیکل ورکر ہو، جو وہاں کے عوام کا مسائل جانے بھی، اور وہاں کے بیوروکریسی پہ، وہاں کے انتظامیہ پہ ایک چیک رکھ سکے، ایک ایکسیس ہو سکے، تاکہ عام پبلک کے پاس ایک بندہ ہو جو وہاں بیٹھا ہو، جن کے پاس وہ جائے اور اپنے مسائل نہ صرف بتا سکے، مگر پھر اس بندہ کا جو آؤٹ ریچ ہے، جو ایکسیس ہے، وہ وزیر اعلیٰ تک ہو، وہ ناصر شاہ صاحب تک ہو، وہ حکومت سندھ تک پہنچ سکے، اور ہم عوام کے مسائل حل کروا سکے۔ جو 3 ہمارے کراچی کے لیے ایڈمنسٹریشن کے بیسس سے سب سے اہم ٹارگٹس ہیں، ہمارے فوکس ہے، وہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے۔ اب جانتے ہو کہ اس صوبے کے ساتھ تاریخی طور پہ ناانصافی ہوا ہے، اور آپ کا پانی کا حق نہیں دیا جاتا ہے، اس سے بھی اپنا رول ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی حکومت کے اپنے وزیر پارلیمان پہ کھڑے ہو کر کہا ہے، ریکارڈ پہ آئے ہیں کہ اس صوبے کے ساتھ ناانصافی پانی کے لحاظ سے ہو رہا ہے، مگر آج تک اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہاں آ کے الیکشنز میں وعدہ کیا تھا کہ کراچی کی پانی کے لیے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لے کر آئے گا، وہ پتہ نہیں کیا نہیں کرے گا۔ آج تک خان صاحب نے ایک قطرہ کا اضافہ نہیں کیا ہے ہمارا پانی کا حصہ میں، پانی کی تعداد میں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے منصوبہ بندیاں چل رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا ہب سے آپ کا پمپنگ سٹیشن میں جو آپ نے اضافہ کیا، کل وہاب صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ حالجی سے ہم کراچی کے لیے زیادہ پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، اور مینجمنٹ پہ آپ نے زور دینا ہے۔ لیکن جب آپ کے نمائندے موجود ہوں گے، نامزد ہوں گے، تو آپ سب ناصر شاہ صاحب کے ساتھ لوکل گورنمنٹ
ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرے، محنت کرے، مل کے جدوجہد کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تنظیم کے تھرو یہ یقینی بنائیں کہ کراچی میں ایٹ لیسٹ پانی کا چوری نہ ہو. اور کراچی میں اگر ہم نے یہ پانی چوری کا سلسلہ روکنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس حکومت کے آنکھ بننے پڑیں گے، کان بننے پڑیں گے، تاکہ ہم مل کے محنت کر کے کراچی کے عوام کو ان کا حق پہنچا سکیں. تو پانی پہ ہم بہت محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا، آپ کچرا پہ جس طریقے سے پچھلے سالوں میں بہتری آیا ہے، اب جو ڈسٹرکٹس ایم کیو ایم کے قبضے میں ہوتے تھے کچھ دیر کے لیے وہ ان کے قبضے میں نہیں ہیں. اس موقع پہ آپ نے یہ جو سالڈ ویسٹ بورڈ ہے آپ کے وہ ان ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی بہتری آئے گا. مگر اس کو کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے بھی آپ کا سیاسی سپرویژن، پولیٹیکل سپرویژن ضروری ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ضروری ہے، تاکہ ہم یہ ایشو بھی میں بہتری لے آ سکے. بالکل علاج نکالنے کے لیے تو ٹائم لگے گا، لیکن بہتری انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ سب مل کے محنت کریں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں. ہم سب مل کے محنت کریں. میں بھی آپ کے ساتھ مل کے ہم محنت کریں گے تاکہ یہ چھوٹے ایشوز کا حل نکال سکے. اور بڑے بڑے ٹرانسپورٹ کے منصوبے کرنے سے پہلے ہمارا یہ فوکس ہے، یہ کوشش ہے کہ ہم کراچی کے سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے بسز پہنچانا شروع کروا دیں. میرا خیال میں سال کے اینڈ تک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ہر 2 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ 3 ایشوز کو پکڑ پہ، یہ 3 ایشوز پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. ان 3 ایشوز پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر میں آگے سامنے آئے تاکہ ہم اس شہر کا دفاع کریں، تاکہ ہم اس شہر کے حقوق اس شہر میں رہنے والے کے عوام کو پہنچا سکے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بھی اس صوبے کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ ناانصافیاں ہوئے ہیں اور وہ ناانصافیاں جاری ہیں. ہمارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. میں نے پانی کا تو ذکر کیا، سینسس کا آپ سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی اس صوبے کے یا سینسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. وہ ہمارے صوبے کے ہمارے شہر کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ہے. گیس کا ایشو ہو، بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہو، روزگار کا ایشو ہو. روزگار پہ پورا ملک پہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن اس صوبے کے عوام کا روزگار تو زیادہ مشکل ہو گیا. یہاں ہمارا سٹیل مل کا کیس ہو جہاں 10,000 خاندان کو زبردستی بے روزگار کروایا گیا، جہاں ہمارا ایف آئی اے میں اس صوبے سے تعلق رکھنے والے آفیسرز ہیں ان کو زبردستی نکالا گیا، چاہے وہ آپ کا کیا ہے وہ پبلک سروس کمیشن جو اسی صوبہ کا پبلک سروس کمیشن کو بند کروا کے ان لوگوں کو روزگار کو خطرہ میں ڈالا گیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی ان ایشوز پہ، ان پالیسیز پہ عوام کے نزدیک ہے. ہم عوام کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بس آپ میرے لیے، پارٹی کے لیے اپنی محنت جاری رکھے. چیف منسٹر صاحب کو، ان کے پورے وزیر کی ٹیم کو میں جانتا ہوں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے طور پہ بھی زیادہ محنت کریں گے، آپ اپنے طور پہ بھی زیادہ محنت کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیغام کو، پھٹو شہید کا منشور کو، بی بی شہید کا نظریہ کو ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے. یہی وہ منشور ہے جو ہمیں آگے لے کے جا سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو امتحان ہم پاکستان کو دیکھنے پڑیں گے آنے والے دنوں میں، ان کے وہ جو ایک جماعت ہے جو اس صورتحال کو سنبھال سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. خاص طور پہ اب جو افغانستان میں صورتحال سامنے آ رہا ہے
اس کا نقصان پاکستان پہ ہوگا، اس کا ریاکشن پاکستان پہ ہوگا، اس کا بلو بیک پاکستان پہ ہوگا، اور اگر کہیں پاکستان میں اس کے بلو بیک کو ہمیں محسوس ہوگا، نظر آئے گا، تو وہ اس شہر کراچی میں ہوگا، جو پوری دنیا میں پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، تو وہ کراچی ہے۔ اگر افغانستان میں صورتحال بگڑتے تو ہمارے انوائرمنٹ میں اس کا اثرات ہوں گے۔ ہم اپنا تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنا پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کیسے سندھ میں اور خاص طور پہ ہمارا کیپٹل میں کراچی میں ہم اس قسم کا ڈیولپمنٹ کر سکیں، ہم اس قسم کا نظام تیار کر سکیں کہ یہ انفلکس اور یہ جو بلو بیک آنے والا ہے ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ نہ صرف اپنے عوام کے بنیادی مسائل پانی سے لے کے ٹرانسپورٹ تک کا علاج کا حل نکالنے کے لیے، نہ صرف اس ظالم حکومت کو بگانے کے لیے، مگر آنے والے کل کے لیے جو ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دور سے ہم نے نکلا تھا، خدا نخواستہ وہ پھر سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو ہم اس کا مقابلہ تب کر سکیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی ہو، نہ کہ جیسے ماضی میں جب وہ دہشت گردوں کا جماعت کراچی پہ راج کر رہا تھا اور پورا ملک میں پھر دہشت گردی پھیل چکا تھا۔ اگر ایک جمہوری جماعت، عوامی جماعت یہاں کے نمائندے ہوں گے تو ہم یہ سارے جو مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور ایک بار پھر میں آپ سب کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی محنت کو جاری رکھیں، اسی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ پورا پاکستان پہچان چکا ہے کہ اگر ایک جماعت ہے جو پی ٹی آئی کو شکست دلوا سکتی ہے، جو اپوزیشن کرنے میں سیریس ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو سندھ پہ حملہ آور ہیں، جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے بعد وہ ادھر سندھ میں حکومت کر سکیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ ان کو دکھائیں گے کہ جیسے آپ نے ان کو ملیر میں اور کراچی میں شکست دلوایا ہے، ویسے ہی ان کا مستقبل ہے۔ ہم نے بہت سے اس قسم کے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے، آج بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے، اپنے بلبوتوں پہ کریں گے، اپنے جیالوں کے طاقت پہ کریں گے، اور یہ سارے جو سیاسی لاوارث ہے، سندھ کا جو پورا سیاسی کچرا کو ایک طرف اکٹھا کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنا بھی وہ ان کو اکٹھا کرے وہ بار بار کرتے رہیں، ہم بار بار ان کو ہرواتے رہیں گے، ہم بار بار انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس صوبے کے عوام کو نمائندہ کرنے کے لیے اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ کم وسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے، مگر کم وسائل میں، مشکلات میں ہم زیادہ محنت کر کے انشاءاللہ تعالی پارٹی کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک اچھا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اچھا کل دیکھ رہے ہیں۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ سب کو مل کے محنت کرنا پڑے گا۔ امید رکھتا ہوں کہ جب چیف منسٹر صاحب اپنے اپوائنٹمنٹس کا اعلانات کرتے ہیں تو پھر ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے اور ایک چیک اور بیلنس کا سسٹم کراچی میں رکھ سکیں گے، جس کے تھرو ہم کراچی کے عوام کا بہتر خدمت کر سکیں گے اور آگے جا کے یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت